بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا 29واں سبق ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب فی نجاست الروث، یعنی لید کی نجاست کے بیان میں جو احادیث وارد ہوئی ہے اس کا ترجمہ، اور پھر اسی طرح اس میں فقہا نے ایک مسئلہ اس سے استنباط کیا ہے، استنجا بالحجر میں ایتار مستحب ہے یا پھر تسلیس واجب ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے صرف ایک ہی حدیث ذکر کی ہے، اس میں لید کی نجاست کا بیان ہے، اور ڈیلے سے استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہے جس کو فقہا نے اس سے مستنبط کیا ہے، اور اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس میں ایتار ضروری ہے یا پھر تسلیس ضروری ہے۔ اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد مسئلے کی تفصیل۔ باب فی نجاست الروث، یہ باب ہے لید کی نجاست کے بیان میں۔ حدیث ہے وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط فامرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار فوجدت حجرین والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، رواہ البخاری۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فامرنی، مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میں ان کے پاس 3 پتھر لے کر آؤں یا 3 ڈیلے لے کر آؤں۔ فوجدت حجرین، مجھے 2 پتھر مل گئے۔ والتمست الثالث فلم اجد، تیسرے کو میں نے تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملا۔ فاخذت روثۃ، تو میں نے ایک لید لے لی۔ فاتیتہ بها، میں اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فاخذ الحجرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیلے تو لے لیے، والقى الروث، اور لید کو پھینک دیا۔ وقال، اور فرمایا، ھذا رکس، یہ نجس ہے، رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فامرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میرے پاس 3 ڈیلے لے کر آؤ یا 3 پتھر لے کر آؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نجاست اگر مخرج سے نکل کر متجاوز نہ ہو، یعنی اپنی جگہ سے نکل کر ادھر ادھر نہ لگے، تو احناف کے نزدیک استنجا کرنا سنت مؤکدہ ہوگا اس صورت میں۔ اگر وہ مخرج سے نکل کر متجاوز ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی کتنی مقدار ہے۔ اگر اس کی مقدار 1 درہم سے کم یا برابر ہے تو پھر استنجا احناف کے نزدیک واجب ہے، اور اگر درہم کی مقدار سے وہ اپنے مخرج سے زیادہ پھیل گئی ہے تو اس صورت میں پانی سے دھونا فرض ہے، کیونکہ ازالہ نجاست کا جو معتاد طریقہ ہے وہ غسل ہے، دھونا ہے، اس لیے پانی سے دھونا فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے، ڈیلوں کے ساتھ استنجا کرنا چاہ رہا ہے کوئی، تو پھر اس کی تعداد میں اختلاف ہے کہ کتنے ڈیلے مستحب ہیں اور کتنے ضروری اور واجب ہیں۔ احناف کے نزدیک استنجا واجب ہے، اس میں ڈیلوں کی کوئی تعداد واجب ان کے نزدیک نہیں ہے۔ البتہ ڈیلوں میں ایتار مستحب ہے احناف کے نزدیک، یعنی تعقدد مستحب ہے، 3، 1، 3، 5، 7، جتنے سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے وہ اس سے کر سکتا ہے۔ البتہ تعقدد ہونا چاہیے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ تعقدد لے ڈیلے۔ جبکہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک جو ہے نجاست کو زائل کرنا تو ضروری ہے، لیکن ڈیلوں کی تسلیس جو ہے واجب ہے، یعنی 3 عدد ڈیلے لینا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک 1 سے کام بھی نہیں چلے گا، 5 سے کام بھی نہیں چلے گا، 4 سے کام بھی نہیں چلے گا، بلکہ 3 ہی لینا ضروری اور واجب ہے۔ احناف کی دلیل جو فرماتے ہیں کہ ڈیلے میں ایتار مستحب ہے، اگر کوئی ڈیلے سے استنجا کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں ایتار مستحب ہے، ان کی دلیل جو پہلی دلیل ہے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ جو استنجا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ فلیوتر، تو طاقت لے لے، من فعل، جس نے ایسے کیا، فقد احسن، اس نے بہت اچھا کیا، ومن لا، اور جو ایسا نہیں کرتا، فلا حرج، تو کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ احناف کی پہلی دلیل ہے، اس کے اندر جو ہے ایتار کا ذکر ہے، یعنی تا عدد ڈیلے لینا چاہیے جس طرح اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ اگر ہم ایتار کو واجب کر دیتے ہیں تو اس سے حرج لازم آئے گا، کیونکہ یہاں پر حرج کی نفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَا فَلَا حَرَج، جو نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر ہم تثلیث واجب قرار دے دیں تو حرج لازم آئے گا، اس لیے احناف کے نزدیک تثلیث واجب نہیں ہے۔ احناف کی دوسری دلیل حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ يَسْتَنْجِي بِهِنَّ، یعنی 3 پتھر جو ہے وہ ساتھ لے کر تشریف لے گئے، 3 پتھر جن سے انہوں نے استنجا فرمایا، تو یہاں پر بھی 3 کا ذکر ہے۔ اس میں آگے فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ کے الفاظ بھی آتے ہیں اس حدیث میں دوسری جگہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ محل نجاست کو صاف کرنا ہے، اور 3 ڈیلوں سے اکثر مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ 3 ڈیلے بھی کفایت کر جاتے ہیں، وہ بھی کافی ہوتے ہیں، اور اگر اس سے کم ڈیلوں سے بھی یہ مقصود حاصل ہو جائے تو کم بھی جائز ہے، یعنی ان میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر 1 ڈیلے سے کسی کا استنجا ہو جاتا ہے، محل نجاست جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، نجاست اس سے زائل ہو جاتی ہے، تو 1 ڈیلا بھی کافی ہوگا۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک ایتار مستحب ہے، تثلیث واجب نہیں ہے۔ احناف کی تیسری دلیل ہے حدیث باب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید پھینک دی اور ڈیلوں پر اکتفا کیا ہے۔ آپ نے جو ہے 3 ڈیلے لانے کا حکم دیا، تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ 2 لے کر آئے، تیسرا ان کو نہیں ملا، تیسری ڈیلے کی جگہ انہوں نے لید لے لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید پھینک دی اور فرمایا کہ یہ نجس ہے، تو پیچھے 2 ڈیلے بچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے 2 ڈیلوں سے ہی استنجا فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید کو پھینک دیا اور 2 ڈیلوں پر اکتفا کیا، تو پتہ چلا کہ ایتار تثلیث جو ہے وہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر 2 سے بھی کام چل جاتا ہے، محل نجاست کو صاف کرنا مقصود ہے، لہٰذا 2 سے بھی کام چل سکتا ہو تو بھی پاکی حاصل کرنا مقصد ہے، اس لیے تثلیث واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مذہب تھا شوافے کا، وہ کہتے ہیں کہ ڈیلوں کے اندر تثلیث واجب ہے، تو ان کی دلیل ہے وہ تمام احادیث جن میں 3 ڈیلوں کا ذکر آیا ہے، ساری وہ احادیث ہیں 3 ڈیلوں کا جس میں ذکر ہے، تو وہ ساری احادیث ان کی دلائل ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کو ان دلائل سے ثابت کیا ہے۔ ان دلائل کا احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ان میں جو 3 ڈیلوں کا حکم ہے یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، امر استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، کیونکہ دیگر جو دلائل ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے احناف کے دلائل میں جو احادیث پیش کی ہیں، ان دلائل کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ 3 کو عادتاً اور غالباً مستحب قرار دیا ہے، کیونکہ عام طور پر پوری صفائی 3 ڈیلوں سے ہو جاتی ہے عام طور پر، اس لیے عادتاً اور تغلیباً ان کو مستحب قرار دیا ہے، لہٰذا ان میں بھی وجوب کی کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی کہ ہم اس کو واجب قرار دیں۔ 3 کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، یہ 3 کا عدد جو بیان ہوا ہے احادیث کے اندر، اس سے عادتاً اور تغلیباً ہے کہ عادتاً اور تغلیباً جو ہے وہ 3 سے ہی پاکی حاصل ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے 3 کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں بابن فی نجاست الروث کے تحت جو مذکور حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھا ہے اور اس کی تشریح، اور اس کے ساتھ ساتھ استنجا بالحجر میں جو ائمہ کا اختلاف ہے کہ ایتار مستحب ہے یا تثلیث، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ احناف کے اپنے دلائل ہیں اور شوافع اور حنابلہ کے اپنے دلائل ہیں، ان کی تفصیلیں بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں جن کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 1، کیا لید کے ساتھ استنجا جائز ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے، استنجا بالحجر میں ایتار مستحب ہے یا تثلیث؟ احناف کے نزدیک کیا مستحب ہے؟ وہ جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔